بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الزانی، زنا کرنے والا مرد، لا ینکح، نکاح نہیں کرے گا، الا مگر زانیتن، بدکار عورت سے، او یا مشرکتن، مشرکہ سے، والزانیۃ، اور بدکار عورت، لا ینکحھا، نکاح نہیں کرے گی اس سے، الا مگر زانن، زانی مرد، او مشرکن، یا مشرک، وحرم، اور حرام کیا گیا ہے، ذالک، یہ، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اور یہ ایمان والوں پر حرام کیا گیا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ: زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سورہ نور آیت نمبر 3 کی تفسیر دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زانی اور زانیہ کے اخلاقی جرم جو ہیں ان کی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ زانی سے زناکاری پر رضامند وہی عورت ہوتی ہے جو بدکار ہو یا مشرکہ ہو، وہ اس برے کام کو عیب ہی نہیں سمجھتی۔ ایسی بدکار عورت سے وہی مرد ملتا ہے جو اسی جیسا بد چلن ہو یا مشرک ہو، یا جو اس کی حرمت کا قائل ہی نہ ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ یہاں نکاح سے مراد جماع ہے، یعنی زانیہ عورت سے زناکار یا مشرک مرد ہی زنا کرتا ہے، یعنی زناکاری اور زانیہ عورتوں سے نکاح کرنا یا عفیفہ اور پاک دامن عورتوں کو ایسے زانیوں کے نکاح میں دینا جائز نہیں۔ صرف جائز ہی نہیں بلکہ یہ مومنوں پر حرام ہے۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، اور ایمان والوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بدکار عورتوں سے نکاح کرنا مسلمانوں پر حرام ہے، جیسے اور آیت میں ہے محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی مسلمانوں کو جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے ان میں یہ تینوں اوصاف ہونے چاہیے، وہ پاک دامن ہوں، وہ بدکار نہ ہوں، نہ چوری چھپے برے لوگوں سے میل ملاپ کرنے والی ہوں، اور یہی تینوں وصف، یعنی پاک دامن ہوں، بدکار نہ ہوں، چوری چھپے برے لوگوں سے میل ملاپ کرنے والے نہ ہوں، یہ تینوں وصف جو ہیں مردوں میں بھی ہونے چاہیے۔ اسی لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ نیک اور پاک دامن مسلمان کا نکاح بدکار عورت سے صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ ہاں، بعد از توبہ عقد نکاح درست ہے۔ اسی طرح بولی بالی پاک دامن عفیفہ عورتوں کا نکاح زانی اور بدکار لوگوں سے منعقد ہی نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل سے اپنے اس ناپاک فعل سے توبہ نہ کر لیں، کیونکہ فرمان الہی ہے کہ یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی جن کا نام سیدنا مرثد بن ابو مرثد رضی اللہ عنہ تھا، یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مدینے پہنچا دیا کرتے تھے۔ اناک نامی ایک بدکار عورت مکے میں رہا کرتی تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا اس عورت سے تعلق تھا۔ سیدنا مرثد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ شریف گیا۔ میں ایک باغ کی دیوار کے نیچے پہنچا، رات کا وقت تھا، چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اناک آ پہنچی اور مجھے دیکھ لیا، بلکہ پہچان بھی لیا اور آواز دے کر کہا، کیا مرثد ہے؟ میں نے کہا، ہاں مرثد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور مجھ سے کہنے لگی، چلو رات میرے ہاں گزارنا۔ میں نے کہا، اناک، اللہ تعالیٰ نے زناکاری حرام کر دی ہے۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا کہ اے خیمے والو، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے، یہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرا کر لے جایا کرتا ہے۔ لوگ جاگ اٹھے اور 8 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے۔ مرثد بن ابی مرثد کہتے ہیں کہ میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھاگا اور ایک غار میں جا چھپا۔ یہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے غار پر آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہ ملا۔ یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے، واللہ ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا، لیکن اللہ نے انہیں اندھا کر دیا، ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑی۔
ادھر ادھر ڈھونڈ ڈال کر واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ وہ پھر سو گئے ہوں گے تو یہاں سے نکلا، پھر مکے کی راہ لی اور وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا۔ چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے، میں جب ازہر میں پہنچا تو تھک گیا۔ میں نے انہیں کمر سے اتارا، ان کے بندھن کھول دیے اور انہیں آزاد کر دیا۔ اب اٹھاتا چلاتا مدینے پہنچ گیا۔ چونکہ انا کی محبت میرے دل میں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مرشد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے، تو اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔ تو اس پر مرشد بن ابو مرشد نے اناق سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دیا۔ یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے۔ امام ابو داؤد اور نسائی بھی اسے اپنے سنن کی کتاب النکاح میں لائے ہیں۔ یہ بہت ہی صحیح حدیث ہے اور آیت نمبر 3 کا شان نزول کا سبب بھی ہے۔ ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ زانی جس پر کوڑے لگ چکے ہوں وہ اپنے جیسے ہی سے نکاح کر سکتا ہے۔